بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص مہدی موعود کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور رس اثرات اور نتائج اور امتحان و آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی ان کی جملہ ضروری تفصیلات کو بڑے شر و بست کے ساتھ بیان فرمایا۔ امام مہدی کی مناسبت سے ذیل میں اس موضوع پر نمبروار چند متفرقات ذکر کیے جا رہے ہیں، جن کے مؤخذ اس موضوع پر مصنف کی کتاب میں موجود ہیں۔ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی کا ظہور برحق اور صدق ہے، اور اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت الجماعت امام مہدی کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں، اور وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، اور انہیں رضی اللہ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روح پوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقرر پر پیدا ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت میں اور اخلاق و شمائل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مہدی سے متعلق روایات کم از کم 73 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہیں پلے بڑھیں گے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے، البتہ وہ حیا سنت اور اماطات بدعت کی جانب خوب متوجہ ہوں گے۔ ظہور امام مہدی کے موقع پر امام مہدی کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عین مطابق ہوگا۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا، اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ منع میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاشنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی،
بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جس تسلسل کے ساتھ امام مہدی کا تذکرہ ملتا ہے، اسے دیکھ کر اہل سنت والجماعت نے یہ مسلک حق قائم کیا، جس کے کچھ مدرجات 10 نکات کی شکل میں اوپر گزرے ہیں، لیکن افراط و تفرید کے 2 انتہائی سرے بھی امت میں ہر وقت موجود رہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے 252 ہجری میں امام مہدی کی پیدائش کا دعویٰ کر کے انہیں ایک غار میں چھپایا، ان کی غیبوبت صغریٰ اور بعد میں غیبوبت کبریٰ کا اعلان کیا۔ ان میں خدائی صفات، امامت و نبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے۔ خود کچھ کر دکھانے اور عمل کرنے کی بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں آئے گی۔ احادیث و آثار میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان پر کسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھ رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں اور مخصوص رسومات پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ بر ہو جاتے ہیں اور امام مہدی ہی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ انتظار ہی ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ رائے قائم کر لی کہ امام مہدی ایک تصوراتی شخصیت ہیں، حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام مہدی کے وجود اور ظہور ہی کا انکار کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔